بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ملک پاکستان کے اندر ایچ پی وی ویکسین متنازع صورت اختیار کر چکی ہے کہ سرکاری اسکولوں کے اندر حکومت کے نمائندے ہیلتھ ورکر جا کر بغیر کسی کی اجازت کے والدین کو اعتماد میں لیے بغیر ویکسینیشن کر رہے ہیں 9 سے 14 سال کی بچیوں کو۔ اس میں نہ والدین سے پوچھا جا رہا ہے اور نہ ہی بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے، بغیر کسی کی اطلاع کے، بغیر کسی کی اجازت کے یہ ویکسینیشن کا عمل بڑی تیزی سے سرکاری اسکولوں کے اندر ہو رہا ہے۔ اور خاص طور پر اس ویکسینیشن کی تردید جب مذہبی لوگوں نے کی، مذہبی جماعتوں نے کی، اس میں خاص طور پر جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ سرگرم عمل ہے۔ تو جب جمعیت علماء اسلام کی طرف سے کھل کر اس کی تردید سامنے آئی تو لوگ اور زیادہ خوف زدہ ہو گئے، اور زیادہ اس ویکسینیشن کی وجہ سے بچوں نے اسکول جانا چھوڑ دیا ہے، بچیوں نے اور والدین نے اس ڈر سے، اس خوف سے کہ کہیں ہماری بچیاں بانجھ پن کا شکار نہ ہو جائیں، انہوں نے بچیوں کو اسکول جانا بھیجنا چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک عجیب سی کشمکش اور کیفیت جو ہے وہ سرکاری اسکولوں میں، یعنی پنجاب کے اندر خاص طور پر یہ ابھی ہو رہی ہے۔ تو اس میں حقیقت بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ والدین کو اعتماد میں لیتے، بچیوں کو اعتماد میں لیتے، اس ویکسینیشن کی کسی لیبارٹری کے اندر جو ہے وہ پوری تحقیق ہوتی اور وہ تحقیق جو ہے اس کا رزلٹ والدین کے سامنے آتا، والدین اعتماد میں لے کر پھر پاکستان کی حکومت کو قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ لیکن پاکستانی حکومت نے اتنا گوارا نہیں کیا، اتنی زحمت گوارا نہیں کی کہ والدین کو اعتماد میں لیتے، بچیوں کو اعتماد میں لیتے، نہیں بلکہ انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ زبردستی سرکاری اسکولوں کے اندر بچیوں کو ویکسینیشن شروع کر دی ہے۔ تو اب مختلف مذہبی جماعتوں کا جو رد عمل ہے وہ اس ویکسینیشن کے بالکل خلاف ہے، اور پاکستان کے اندر 80% لوگ جو ہے وہ اپنے مذہبی پیشواؤں کو فالو کرتے ہیں، علماء کو فالو کرتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، ایک تو سب سے پہلے آپ نے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ یہ پاکستانی حکومت کا جو اقدام ہے، یہ جو عمل ہے، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ پاکستانی حکومت نے بغیر والدین کی اعتماد میں لیے اور بچیوں کو اعتماد میں لیے بغیر یہ قدم اٹھایا، کیا یہ قدم حکومت کا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، آپ نے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ اور دوسرا، کیا آپ ویکسینیشن کے حق میں ہے یا نہیں ہے، یہ آپ نے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس وقت جو جمعیت علماء اسلام سندھ کے سرکردہ رکن ہیں مولانا راشد سومرو صاحب، ان کا کیا موقف ہے اس ویکسینیشن کے بارے میں۔ ایک قرارداد منظور کرانا چاہتا ہوں۔ امریکہ کی ایک کمپنی نے 9 سال سے 14 سال کی بچیوں کو یہ بہانہ دے کر کہ بریسٹ کینسر جو ہے اس کے خاتمے کے لیے انجیکشن ہے، ہم آپ کو لگا رہے ہیں تاکہ آپ کو کینسر نہ ہو، در حقیقت ہماری بچیوں کو بانجھ کیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت 30 ضلعوں میں اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں جا کر معصوم بچیوں کو زبردستی انجیکشن لگا رہے ہیں۔ فوری طور پر یہ 9 سال سے 14 سال کے بچیوں کو انجیکشن بریسٹ کینسر کے نام پر لگانا بند کریں۔ بریسٹ کینسر کے نام پر قوم کے بچیوں کو 5 پن کے انجیکشن لگانے کی جمعیت علماء اسلام بھرپور مذمت کرتی ہے اور اس سلسلے کو فوری بند کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ مولانا راشد سومرو صاحب جو سندھ کے بڑے فعال رکن ہیں جمعیت علماء اسلام کے، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ ویکسینیشن کا جو عمل ہے، امریکہ سے یہ ویکسینیشن ہمارے ملک میں لائی گئی ہے،
اس کا سب سے مین مقصد یہ ہے کہ ہماری بچیوں کو بانجھ کیا جائے، اور جمعیت علماء اسلام نے بھرپور اس کا مطالبہ کیا ہے کہ اس ویکسینیشن کو پاکستان سے ختم کیا جائے اور فوری طور پر بند کیا جائے۔ تو کیا آپ اس کے حق میں ہیں؟ مولانا راشد سومرو صاحب نے جو بیان کیا ہے، کیا آپ اس کے حق میں ہیں یا اس کی تردید کرتے ہیں؟ اس کا کمنٹ آپ نے ضرور بتانا۔ تو ناظرین، اس وقت مختلف صورتحال جو ہے وہ مختلف لوگوں کی صورتحال مختلف ہے۔ اسی طرح اور بھی مذہبی طبقے کے لوگوں کے اندر تشویش پائی جا رہی ہے اور مختلف جو ہے وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، مختلف بیانات لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال میری بھی رائے یہی ہے کہ حکومت پاکستان کو پہلے والدین کو، بچیوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ اب میں ایک اور مولانا ہیں، ان کی میں بات آپ کو سنانے لگا ہوں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ آج دیکھیں یہ ویکسین آ گئی ہے، ایک 9 سال سے 14 سال کی بچیوں کو ویکسین لگائی جائے۔ اب یہ جو ویکسین لگائی جا رہی ہے اس کی $300 تقریباً اس کی قیمت ہے۔ اب یہ $300 تقریباً 80,000 پاکستانی بنتے ہیں، 60 سے 80,000۔ اب یہ گن پوائنٹ پہ آ کر نشائی صاحب کے گھر کھڑے ہو جائیں گے، ویکسین لگواؤ۔ اگر ہمارا بچہ بھوک سے مر رہا ہے، روٹی نہیں دیتے، لیکن ویکسین ضرور لگواؤ۔ پولیس لے آئیں گے، فوج لے آئیں گے، بندے لے آئیں گے، ادارے لے آئیں گے، اوپر تک نام جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہے، یہ جو دوسری ویکسین ہوتی ہے پولیو کی، وہ پلانے کے لیے ٹیل لگائیں گے، پلاؤ پلاؤ پلاؤ۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ یہ حضرت بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو ویکسینیشن کا عمل ہے، ایک ٹیکہ جو ہے، ایک انجیکشن، وہ امریکی $300 کا ایک انجیکشن ہے، اور $300 پاکستان کے حساب سے یہ تقریباً 70-80 ہزار روپے بنتے ہیں۔ یعنی ایک انجیکشن جو ہے یہ 70-80 ہزار روپے خرچ کر کے امریکہ پاکستان کی ایک بچیوں کو ویکسینیشن کر رہا ہے۔ حالانکہ پاکستان ایک غریب ملک ہے جہاں پہ غربت کی شرح بہت زیادہ ہے، تو کبھی امریکہ نے یہ نہیں سوچا کہ جو پاکستان کے لوگ بھوک کی وجہ سے مرتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں، کتنے واقعات ایسے ہمارے سامنے ہو چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے، بھوک افلاس کی وجہ سے، بل نہ ہونے کی وجہ سے، مکان کا کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے، بچوں کو کھانا نہ ہونے کی وجہ سے والدین نے خود بھی خودکشی کی اور بچوں کو بھی ساتھ ہی خودکشی کروائی۔ لیکن کبھی بھی امریکہ نے پاکستان کے کسی ایک بندے کا تعاون کیا ہو کہ یہ غریب ملک ہے، چلو اس کا ہم تعاون کر دیں۔ لیکن اسی طرح غزہ اور فلسطین کے اندر آج بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں بچے بھوک سے دنیا سے جا رہے ہیں، جا چکے ہیں۔ لیکن اس نے کبھی آج تک نہ تو غزہ اور فلسطین کے حق میں کوئی آواز اٹھائی ہے، بلکہ جب بھی امریکہ کی طرف سے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی آواز اٹھی ہے تو وہ مخالفت میں اٹھی ہے۔ تو امریکہ کو نہ تو غزہ اور فلسطین کے بچے یاد آ رہے ہیں، اور نہ ہی پاکستان کے اندر جو غربت ہے، جو افلاس ہے، جو فقر اور محتاجگی ہے، یہاں ان لوگوں کی وہ فقر اور محتاجگی نظر نہیں آ رہی کہ جو مکان کا کرایہ نہ دینے کی وجہ سے، بجلی کا بل پورا نہ ہونے کی وجہ سے، گیس کا بل پورا نہ ہونے کی وجہ سے، بچوں کا راشن اور کھانا پینا نہ ہونے کی وجہ سے وہ دنیا سے خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے، اور خودکشی کر کے دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک پورا جال ہے، پورا دھندا ہے، جو یہودیوں کی یہی سازش ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کی آبادی کو کنٹرول کیا جائے۔ لیکن ان کو پتہ نہیں کہ اللہ جل شانہ کی قدرت کچھ اور ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ ہر چیز پر غالب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے جس روح کو دنیا میں بھیجنا ہے، جس انسان کو دنیا میں بھیجنا ہے، وہ کسی کی ویکسینیشن سے کنٹرول نہیں ہے، کسی کے انجیکشن سے کنٹرول نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی غالب رہے گا، اور باقی ساری شیطانی طاقتیں فیل ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ یہ پاکستانی حکومت کا یہ قدم کیا پاکستانیوں کے حق میں ہے یا نقصان میں ہے، اور یہ ویکسینیشن کرانی چاہیے یا نہیں کرانی چاہیے۔ جزاک اللہ۔